والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. احباب گرامی، شیخ الحدیث والتفسیر پروردہ آغوش ولایت، پروردہ مجدد دوران، سبحان اللہ، علمی، روحانی، ایمانی، وجدانی نائب پیر خراسانی حضرت اخندزادہ حضرت مولانا حمید جان صاحب ادام اللہ علینا، آپ کی تشریف آوری ہے، آپ کی موجودگی ہے. مجھ جیسے کم علم کا علم کے، عرفان کے، معرفت کے بحر بے کرام کے سامنے لب کشائی کرنا یقیناً میں سوء ادب سمجھتا ہوں، لیکن الامر فوق الادب مجھے حکم دیا گیا کہ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں. سرکار سے جب میں ملا تو آپ فرما رہے تھے کہ مدینہ یاد ہے. یہ جملہ بڑا خاص ہے، آپ نے اس کا استقبال نہیں کیا کہ مدینہ یاد ہے. سبحان اللہ. عید الفطر کے دن، یہ جو عید الفطر گزری ہے، آپ کو پتا مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں عید پڑھنے کے لیے کیا پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں. یہ جنہوں نے عید وہاں پڑھی ہے وہی جانتے ہیں. جی میرے والد گرامی اور میرے برادر اصغر صاحب تھے، کچھ ساتھی تھے، سالکین تھے. ہم رات کو 12 بجے مسجد میں داخل ہوئے، پھر کہیں جا کے مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کا موقع ملا. سبحان اللہ. اور عید والے دن نماز ظہر کے بعد سرکار سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا عید پڑھا؟ رستہ ملے؟ رستہ تو ملے، آپ نے رستہ نہ ملے. تو وہ جو ملاقات ہے مدینہ طیبہ کی، اور حضرت کے ساتھ شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ میری ایک اور بھی نسبت ہے. 2 مرتبہ میری ملاقات سرکار سے ہوئی مدینہ پاک میں، ایک اس رمضان میں عید الفطر پہ، اور ایک اس سے پہلے تقریباً 6 ماہ پہلے مدینہ شریف میں پہلی چھتریوں کے نیچے میں قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھا. اور سرکار اتنی دور، یہ پلر ہے، اتنی دور جلوہ افروز تھے. میرے پاس ایک بچہ آیا، میں نہیں جانتا، نہ وہ پاکستان کا تھا، پتہ نہیں کون تھا، کیا شے تھا. میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. اب مجھے تو پتا تھا من آنم کے من دانم، میں تو جانتا تھا میں کیا شے ہوں، لیکن وہ بچہ آ گیا، بیٹھا رہا. میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا. تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی بات سنائے، مجھے کوئی دیں، کوئی چیز عطا کرے. میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے. ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو نظریہ تو یہ ہے کہ میرے آقا و مولا اپنے رضا انور میں جلوہ افروز ہیں، بے شک زندہ و حیات ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی اجساد مبارکہ کو کھائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. وہ زندہ و جاوید ہیں اور اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو میرے لیے پتہ نہیں یہ کیا تھا، کوئی روحانی کی کیا کیفیت ہے اس کی میں تو نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ
ادھر سے بھی فیض آ رہا تھا اور ادھر سے بھی فیض آ رہا تھا. سبحان اللہ. تو بچے نے کہا میں دبئی سے آیا ہوں تو آپ مجھے کچھ عطا کریں, کوئی ذکر دیں, کوئی چیز دیں. تو یہ جو ان کی عطا ہے, میرے مرشد گرامی جو مرید صادق ہیں, ہمارے دادا مرشد کے سرکار میاں صاحب مبارک کی اجازت سے میں نے اس کو سبق دیا. اس کا رابطہ بچے کا میرے ساتھ دبئی کا رہنے والا ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا معنی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کوئی بندہ ہے آپ میں سے جو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ سب ڈرتے ہیں اللہ سے. آپ کھڑا کر کے جو اللہ سے ڈرتا ہے, ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو ہم تو ڈر رہے ہیں, اسی ڈر سے ہی گناہ سے بچ رہے ہیں, اسی ڈر سے ہی تقویٰ, پرہیزگاری اور نیکی میں مصروف و مشغول ہیں. لیکن آپ دیکھیں نمازیوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں, الحمدللہ بڑا لمبا چوڑا نظام ہے اسلام کا, دین کا, مدارس بھرے ہوئے ہیں, علماء کی کثیر تعداد ہے. لیکن میرے دوستو, میرے بھائیوں, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھئی اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا فائدہ سچوں کے ساتھ ہونے کا؟ فرمایا جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم بھی سچے ہو جاؤ گے. تم کیا ہو جاؤ گے؟ سچے ہو جاؤ گے جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے. اور ہمارے پاس جو سب سے بڑی سند سچا ہونے کی یہ ہے کہ ہم اسی معاشرے کے لوگ ہیں, اسی ماحول کے لوگ ہیں, انہی افراد اور اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں. لیکن آپ اس مسجد کی چھت کے نیچے جتنے لوگ نظر آئیں گے ان میں سے اکثریت ایسی ہوگی جن کا حلیہ مرشد کے حلیے کے مطابق ہے. مجھے یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے, میرے پاس اور کوئی مثال نہیں ہے, یہ میں سمجھاؤں کہ پیر کا حلیہ تو شریعت کے مطابق ہے, لیکن مرید جس کو, ہر مرید کی شکل مختلف, لباس مختلف, انداز مختلف, سٹائل مختلف, لیکن یہ واحد آستانہ ہے, یہ واحد فیض ہے کہ جب اس فیض کا ناطہ جڑتا ہے تو پھر یہ اپنا رنگ, پیر کا رنگ مرید کے جسم پر غالب آ جاتا ہے. پیر پھر کس کو نہیں رہتا, پیر پھر دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سب ہو جا. آپ دیکھیں یہ داڑھی رکھنا کتنا مشکل. آپ معاشرے میں جائیں دیکھیں, آپ کسی بندے کو داڑھی کا کہیں سی ایک بات ہوگا تو پائے بہت مشکل ہوگا. کس طرح پہ لگا رہے ہو, بندے میں ابھی اس لائق نہیں, سارے اب دادا کی کتنا کفر بول رہا ہے وہ بندہ کہ بھی میں اس داڑھی کے لائق رہا نہیں, بھی امامہ سر تو نہیں, میں اس کے قابل کا ہوں. مجھے بتائیے امامے کا مقام داڑھی کا مقام زیادہ ہے یا ایمان کا مقام زیادہ ہے؟ بولے ایمان کا مقام زیادہ ہے یا داڑھی ہے؟ امامے کا مقام, ایمان تو اصل ہے, وہ تو بنیاد ہے, وہ تو جڑ ہے. اس کا مطلب تو کلمہ پڑھ رہا ہے, تیرا دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں, اس کا مطلب ہے تو امامے کے اہل نہیں, اس کا مطلب ہے کہ تو ایمان کے بھی اہل نہیں. تو نام کے ساتھ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لکھا ہوا ہے, اب تک مومن لکھا ہوا ہے, نام کے ساتھ سارا نام اسلام والا ہے, مسلمانوں والا ہے, مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے, کلمے کے اہل ہو گیا, لیکن ایمان میں بھی اہل نہیں ہوا. ایمان کے اہل ہو گیا, داڑھی کے اہل نہیں ہوا. ایمان کے اہل ہو گیا, نماز کے اہل نہیں ہوا. تو میرے بھائیو دوستو, یہ ان بیمار لوگوں کی بیماری ہے جس کو سمجھ نہیں پا رہے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. سبحان اللہ. جو تجھے داڑھی چکتی ہے, جو تجھے ایمانیات چکتی ہیں, جو تجھے اسلام کا حلیہ چکتا ہے, تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں. اس بیماری کو سمجھ, تیرے اندر بیماری ہے اور تجھے کسی طبیب کی ضرورت ہے, کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے, کسی ماہر کی ضرورت ہے. اور جب تو کسی طبیب کے پاس سامنے بیٹھے گا, وہ نگاہ کر کے تیرے دل کے اندر سے بیماری کا خاتمہ کر دے گا.
اور پھر وہ سعدی شرازی کا شعر ہے، یہ مولانا روم کا، یک زمانہ صحبت با اولیاء. یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہزاروں بار سنا ہوا ہے. ایک لمحہ ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھنا 1000 سال کی غیر عبادت سے بہتر ہے. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ جو ایک لمحہ بیٹھنا ہے 100 سال کی عبادت سے بہتر کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ایک لمحہ بیٹھنے سے تیرا حلیہ بدل جائے گا، تیرا نظریہ بدل جائے گا، تیرا باطن بدل جائے گا، تیرے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، پھر تو واقعی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، اچھا. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد. اور اگر تو اللہ والے کے پاس بیٹھا ہے، وہی سمجھ لو بیٹھ کے آ گیا ہو. نہیں. جب آگ کے پاس کسی لوہے کو رکھ دے، لوہے کا کام جلانا نہیں ہے، لیکن آگ پر رکھیں وہ لوہا آگ کا اثر اپنے اندر لے لیتا ہے، پھر جو شے اس لوہے کے ساتھ لگتی ہے لوہا اس کو جلا دیتا ہے. لوہے کا کام تو جلانا نہیں ہے، لیکن اگر کچھ دیر کے لیے تم آگ کی صحبت میں لوہے کو رکھو تو وہ آگ بن جاتا ہے. اگر تجھے کسی کامل کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھنے کا موقع ملے تو تیرے اندر اگر وہ مرشد کامل کی صحبت کا اثر نہیں آیا تو تجھ سے تو لوہا بہتر ہے. تجھ سے تو لوہا بہتر ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، دوسری مٹی نے اسے پوچھا کہ تو خوشبودار کیسا؟ تو بھی مٹی، میں بھی مٹی. اس نے کہا نہیں، تو مٹی ہے میں بھی مٹی. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں وہ مٹی ہوں جو کچھ دیر پھولوں کے ساتھ رہی ہوں. سبحان اللہ. کچھ دیر پھولوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، اس وقت کے گزارنے کی وجہ سے ان کی خوشبو میرے اندر آ گئی ہے. اگر تو بھی خوشبودار ہونا چاہتے جا کسی پھول کی صحبت میں بیٹھ تاکہ تیرے اندر کی خوشبو آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا معنی یہ ہے کہ جب تو کسی کامل کی صحبت میں بیٹھے گا، کسی سچے کی صحبت میں بیٹھے گا، تیرے اندر سچائی آ جائے گی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تیرے اندر سچائی کا وہ نور آ جائے گا جو تیرے دل کی میل کو اتار کے تیرے سر سے لے کر پاؤں تک تجھے شریعت کا نمونہ بنا دے گا. اور یہ مولانا صاحب موجود ہے، میں اپنا سبق سنا رہا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی پیر کا مرید ہے اور اس کے پیر نے اس کی اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، اس کے ایمان کو کامل نہیں کیا، اس کی صحبت سے پیر کی بیعت ہونے کی وجہ سے اس کی ظاہر اور باطن بدلا نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اسی پیر سے جڑا رہا کہ میرے پیر ہے اور میں ان کا مرید ہوں، فرمایا قیامت والے دن یہ بت پرستوں میں اٹھایا جائے گا. بت پرستوں میں اٹھایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ پیر کی صحبت میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. اور پیر مقصود نہیں، اللہ مقصود ہے. اگر مرشد کی بارگاہ تک آ کے تو رب تک نہیں پہنچا تو پھر تجھے اپنا آپ درست کرنا ہے، کسی کامل کی صحبت میں بیٹھنا ہے. اور آخری بات میں عرض کروں، جو کہ سب سے قیمتی باتیں مولانا صاحب کی ایسی باتیں ہیں کہ کوزے میں دریا خیر الکلام ما قل و دل. بہترین کلام تو وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ہو لیکن معنی زیادہ اس کا ہو. اور سرکار مولانا صاحب جب گفتگو کرتے ہیں بظاہر وہ اردو معلّہ سے تھوڑا بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن وہ حقیقت پر مبنی باتیں، ماشاءاللہ، وہ روحانی باتیں. کہتے ہیں کامل کی گفتگو بھی شفا دیتی ہے. تو میں اس کی اور آپ کے دونوں حاضر رہنا چاہتا. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ جبار کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بندے کہتے ہیں یار وہ تو پیر رہے ہی نہیں، تو پیر ہوئے تو پھر پڑھیے ہیں. ان تو سارے ڈرامے نے، سارے تماشے نے، پیر ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. یہ تیرا جملہ تیرے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. بے شک بے شک. ایسی یاد ہے اگر حکومت کے دودھ پیو، اللہ کے دودھ پیو اور دودھ اللہ پیدا ہی نہ کرے
تو یا اللہ پاک تو کہہ رہا دودھ پیو تو کہاں سے پیو؟ دودھ تو ہے ہی نہیں مارکیٹ میں۔ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ کہہ رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر سچے ہے ہی نہیں تو پھر کن کے ساتھ ہونا ہے؟ اور سچے وہی ہے کہ تیری دنیا بھی بدلے، تیری آخرت بھی بدلے، تیری ایمان کو بھی کامل کرے۔ اور قرآن کا کہتا ہے فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان والوں کی نشانی ہے جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کیسے بڑھتا؟ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، ایمان تو اسی طرح شکل بھی اسی طرح، کردار بھی اسی طرح ہے۔ یا کسی کامل کی صحبت میں بیٹھ، کسی کی صحبت اختیار کر۔ سنتے ہیں سرکار میاں صاحب مبارک فرماتے ہیں کہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی بندے کو بیعت کرتے 3 دن رکھتے تھے اپنے پاس، کچا نہیں چھوڑ دیتے تھے کہ جناب بیعت ہوا اب جا کے پھر اسی طرح ہو گیا۔ 3 دن اپنی صحبت میں رکھتے تھے، ہاں جس کے بارے میں آپ نگاہ فرماتے کہ یہ پکا رہے گا، سبق پکائے گا، اس کو اب اجازت دیتے۔ نہیں تو 3 دن کا وہ جو چلہ ہے، 3 دن کی وہ جو نگاہ ہے، 3 دن وہ جو پھولوں کے ساتھ رہنا اور آگ کے پاس رکھنا، اس سے اس کی شخصیت ہی تبدیل کر کے رکھ بیٹھتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ ولی کی کامل کی وہ نگاہ میں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔